اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے عظیم دوستو، السلام علیکم۔ بے شک اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش کرتے ہیں، ایک یہودی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اگر آپ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک ضرور کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے۔ سردی کی شدت سے آپ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اسے اپنے کپڑوں کے نیچے سینے سے لگا لیا تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو سکے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، خدا گواہ ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف نکلے۔ بھوک اور سردی کی شدت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کانپ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک یہودی کی نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی جو اپنے باغ کی دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو اس یہودی نے آواز لگائی اور کہنے لگا، اے دیہاتی، تجھے کیا ہوا ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے شدید سردی اور بھوک کی شکایت ہے۔ وہ یہودی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا تم میرے ہاں پانی بھرو گے؟ ہر پانی کے ڈول کے بدلے میں تمہیں کچھ کھجوریں دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سنتے ہی پھر یہودی نے باغ کا دروازہ کھولا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کام کرتے ہوئے جب بھی پانی کا ایک ڈول بھرتے تو وہ یہودی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھجور دے دیتا۔ کچھ ہی دیر بعد یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ بس مجھے یہی کھجوریں کافی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں کھائی اور اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر اوڑھے پہنچے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا، علی، اس دور میں تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں یاد آ گئی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے حاصل تھی۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ خوشی اور صحت تندرستی پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منبر کے قریب ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چادر لیے بیٹھے تھے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کو دہرا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس 4 درہم تھے۔ ایک درہم رات کے وقت خرچ کیا اور ایک درہم دن کے وقت خرچ کر لیا اور ایک پوشیدہ طور پر خرچ کر لیا اور ایک عالیانہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔